أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ آج کا ہمارا جو درس ہوگا وہ اس حوالے سے ہوگا کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا نماز ایسے پڑھو کہ جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ ہمارا درس قرآن کا جو عنوان ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز۔ اس میں سارے مسائل تو ظاہر ہے ایک درس قرآن کے اندر بیان نہیں کیے جا سکتے، صرف چند مسائل اور وہ مسائل کے جو مختلف فی سمجھے جاتے ہیں، اور ہمارے ان علاقوں کے اندر بہت سارے لوگ ان مسائل کے اندر پریشانی کا شکار ہوتے ہیں کہ آیا یار درست ہے کیا؟ ویسے تو الحمدللہ عرصہ دراز سے ہمارے مسلمان بھائی ایک خاص طریقہ پر نماز پڑھتے آ رہے ہیں جسے ہم فقہ حنفی کی نماز کہتے ہیں۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ مسلمان لوگ اسی فقہ کے پیروکار ہیں اور اسی فقہ کے مطابق اپنی نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، لیکن اب کچھ عرصے کے دوران جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے مسلمانوں کے درمیان فتنہ پھیلانے کی کوشش کی اور لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ یہ جو نماز کا طریقہ ہے جناب، یہ نماز کا طریقہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل سے ثابت نہیں، لہذا نیا طریقہ اپنا لو۔ تو اس حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ آپ تمام احباب نے، اسلامی بھائیوں نے بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے تاکہ ہمیں کچھ نہ کچھ دلائل یاد رہیں، اور اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو ہم اس کے سامنے چلو ساری نہیں کچھ نہ کچھ تو دلیلیں بیان کر سکیں۔ الحمدللہ ہمارا جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے یہ قرآن اور احادیث سے ثابت ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے کہ جس پر صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں اور تابعین علیہم رضوان جس نماز کے طریقے پر ہیں وہی الحمدللہ ہمارا نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ نماز کے حوالے سے سب سے جو پہلا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے جو بڑا ہی مختلف فی سمجھا جاتا ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے نماز میں ہاتھ باندھنے کا مسئلہ۔ نماز میں ہاتھ کہاں پر باندھے جائیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نماز میں ہاتھ یوں باندھ لو، کوئی کہتا ہے یوں باندھ لو، کوئی چھوڑ دیتا ہے، کوئی طریقہ اپناتا ہے، کوئی طریقہ اپناتا ہے۔ ہم نے احادیث سے اس کو جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ نماز کے اندر ہاتھ جو باندھنے کا طریقہ ہے حالت قیام میں وہ سنت کیا ہے اور احادیث کریمہ سے ثابت کیا ہے۔ اس طریقے کو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں بیان کروں گا، اور وہ احادیث بھی الحمدللہ صحیح درجے کی احادیث ہیں اور صحاح ستہ کے اندر یہ احادیث موجود ہیں۔ نماز میں ہاتھ باندھنے کے حوالے سے بخاری شریف کے اندر جو روایت ہے اس میں حدیث کا نمبر 740 ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے اعتبار سے۔ اس کے اندر جو روایت بیان کی گئی ہے وہ روایت حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور یہ مرفوع روایت نہیں ہے۔ مرفوع حدیث اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس کی سند
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہو وہ اس حدیث کو مرفوع کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف یہ میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے، یہ مکتبہ ناشرون جس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے اعتبار سے احادیث ہیں، یہ وہ کتابیں ہیں۔ اس میں حدیث کا نمبر 740 ہے اور راوی حضرت سہل بن سعد ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کان الناس یؤمرون ان یدع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ۔ یہ فرماتے ہیں کہ نماز میں لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ لوگ نماز میں اپنا سیدھا ہاتھ، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اپنا سیدھا ہاتھ علی ذراعہ الیسری، اپنی بائیں ذراع پر رکھیں، فی الصلاۃ، نماز کے اندر۔ اب دیکھیں عربی کے اندر نا، عربی میں جو ذراع ہے نا، ذراع کا لفظ ذراع، ذراع کا جو لفظ ہے وہ یہاں سے لے کر یہ کونی تک، یہ جو حصہ ہوتا ہے بازو کا، اس کو عربی میں ذراع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو ہمارا یہ جو حصہ ہوتا ہے اوپر والا حصہ، اس کو عربی میں ساعد کہا جاتا ہے، کلائی، ساعد۔ اسی طرح یہ جو ہمارا گٹ ہوتا ہے نا، گٹ، اس کو عربی کے اندر رسغ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رسغ۔ اور یہ جو ہمارا ہاتھ ہوتا ہے نا، ہاتھ، اس کو کہتے ہیں کف، یعنی ہم اس کو ہتھیلی کہتے ہیں۔ یہ باطن الکف ہے اور یہ ظاہر الکف ہے، اس کو ہتھیلی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اس روایت کے اندر الفاظ کیا ہیں۔ الفاظ یہ ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا سیدھا ہاتھ، یہ یہاں تک جو ہوتا ہے اس کو ید کہتے ہیں، ہاتھ، کہ ہم سیدھا ہاتھ اپنی بائیں ذراع پر رکھیں۔ یہ اب ذراع کا اطلاق یہاں سے لے کر یہاں تک ہوتا ہے، یہ نہیں بیان کیا گیا کہ ذراع کے کون سے حصے پر رکھنا ہے، یہاں رکھنا ہے، یہاں رکھنا ہے، یہاں رکھنا ہے، کہاں رکھنا ہے۔ اس حوالے سے یہ روایت، یہ حدیث مبہم ہے، اس میں پوشیدگی پائی جا رہی ہے کہ ہم نے ہاتھ رکھنا ہے تو ہاتھ ذراع پر رکھنا ہے، اور ذراع کے کون سے حصے پر ہاتھ رکھنا ہے، اس بارے میں ابہام ہے، پوشیدگی ہے، یعنی گل پوری طرح واضح نہیں۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری، علامہ ابن حجر اسقلانی اسی جگہ پر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبہم ہے۔ یہاں پر یہ تو بیان کیا گیا ہے کہ اپنا سیدھا ہاتھ آپ نے اپنی ذراع پر رکھنا ہے، لیکن ذراع یہاں سے لے کر یہاں تک ذراع ہے، تو ذراع کے کون سے حصے پر رکھنا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس بارے میں یہ حدیث کیا ہے؟ مبہم ہے، پوشیدہ ہے۔ تو اب اس کا ابہام دور کیا جائے، پوشیدگی دور کی جائے کہ بھائی ہاتھ رکھنا ہے تو ہم نے ذراع کے کون سے حصے پر ہاتھ رکھنا ہے، تو اس کا ابہام یہ جناب میرے ہاتھ کے اندر آپ دیکھیں گے، یہ سنن نسائی شریف ہے، یہ سنن نسائی شریف، اس میں حدیث کا نمبر ہے 899، 889، 899۔ راوی ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بیان کرتے ہیں آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا طریقہ بیان کیا۔ آپ فرماتے کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضور نماز کیسے پڑھتے تھے؟ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ثم وضع یدہ الیمنی علی کفہ الیسری والرسغ والساعد، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سیدھا ہاتھ رکھا کرتے تھے۔ کس پر رکھتے تھے؟ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سیدھا ہاتھ ہوتا تھا جناب علی کفہ الیسری، کفہ الیسری، بائیں ہتھیلی پر، والرسغ اور گٹ پر، والساعد اور کلائی پر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سیدھا ہاتھ ہوتا تھا کس پر؟ فرماتے ہیں کف پر، رسغ پر اور ساعد پر۔ جب ہم ایسے ہاتھ رکھتے ہیں نا، ایسے ہاتھ رکھتے ہیں، تو یہ ہمارا ہاتھ کلائی پر، علی کفہ الیسری والرسغ اور والساعد، کلائی۔ اب جب ہم اس طرح ہاتھ باندھتے ہیں نا، اس طرح ہاتھ باندھتے ہیں، تو یہ باندھنا سنن نسائی
حدیث کا نمبر 899 اور حدیث بھی صحیح درجے کی ہے. لہذا اس طرح ہاتھ باندھنا یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. اچھا یہ میں نے نسائی سے حوالہ دیا. اسی طرح یہ بخاری شریف سے حوالہ دیکھیں. یہ میرے ہاتھ کے اندر بخاری شریف ہے جناب. اس کے اندر باب باندھا گیا ہے کتاب العمل فی الصلاۃ. اس کے اندر جو حدیث ہے 1198 بخاری شریف کے اندر، اس سے اوپر جائیں نا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ وضع علی کفہ علی رسغہ الایسر، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ تھا کہ آپ اپنا سیدھا ہاتھ ایسے اپنی ہتھیلی پر اور اپنے گھٹ پر اور اپنی کلائی پر رکھا کرتے تھے. اب بھائی صاحب وہ خود اس بات کو مان کر گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ واقعی یہ جو طریقہ ہے نا یہ بالکل خلاف سنت ہے، اور یہ والا طریقہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث سے ثابت ہے. اب جب ہم نے ہاتھ باندھ لینے ہیں تو ہاتھ باندھنے کے بعد رکھنے کہاں پر ہیں؟ اب یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہاں پر رکھ لیتے ہیں، کوئی یہاں پر رکھ لیتا ہے، عورتوں کی طرح جناب زنانیاں ہاتھ یہاں پر باندھ لیے. اب طریقہ دیکھنا ہے کہ وہی طریقہ کیا ہے، ہاتھ کہاں پر رکھے، کہاں پر جائیں گے. کہ زنانیاں رکھ لئیے، کوئی بندیاں تے زنانیاں جو بڑا فرق ہے بھائی. کوئی بندے بنو، اللہ نے تو بندہ بنایا، تسی جناب زنانیاں آ رہے تھے ہاتھ رکھن لگ گئے. خدا دا خوف کرو جی. اب یہ میرے ہاتھ کے اندر جناب سنن ابی داؤد شریف ہے. سنن ابی داؤد شریف حدیث کا نمبر ہے 756 756. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ان علی قال السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سنت یہ ہے، جب صحابی سنت کہیں نا تو اس سے مراد حضور کی سنت ہوتی ہے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے سنت یہ ہے کہ وضع الکف، یہاں پر بھی کف، علی الکف، ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھنا ہے، فی الصلاۃ، نماز میں، تحت السرہ، ناف کے نیچے رکھنا ہے، ناف کے. یہ والا جو طریقہ ہے نا جو ہم اپناتے الحمدللہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان کر رہے ہیں. سنن ابی داؤد شریف اور حدیث کا نمبر ہے 756. اس حدیث پر بعض لوگ کلام کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ اس میں حضرت عبد الرحمن بن اسحاق ایک راوی ہیں جناب، یہ ضعیف ہیں جی. وہ فلاں جو ہے نا محدث، انہوں نے ان کو ضعیف کہا ہے. میں نے کہا ایک محدث نے ضعیف کہا تو آپ نے اس کی بات مان لی. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہی راوی کی حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اسی طرح حضرت امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر یہ جو راوی ہیں حضرت عبد الرحمن بن اسحاق، ان کی حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی روایت ضعیف نہیں ہے، ان کی روایت بالکل صحیح ہے. اب یہ دو مسئلے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. ایک تو یہ کہ ہاتھ باندھنے کیسے، وہ طریقہ بتا دیا گیا، اور دوسرا یہ کہ ہاتھ رکھنے کہاں پر ہے، یہ صحیح بخاری سے بھی ثابت کیا، سنن نسائی سے بھی ثابت کیا، اور اسی طرح جناب یہ سنن ابی داؤد شریف سے بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. اچھا اب یہ تو مسئلہ ہو گیا. اس کے ساتھ اگلا مسئلہ جو ہمارا ہوتا ہے وہ نماز میں رفع الیدین والا مسئلہ ہے. اب یہ مسئلہ یاد رکھیے گا، رفع یدین ہوا ہے. رفع کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، اور یدین کا معنی ہوتا ہے دو ہاتھ، دو ہاتھوں کو اٹھانا. تو یہ مسئلہ یاد رکھیں، رفع الیدین ہوا ہے. رفع الیدین، رفع الیدین حدیثیں ہیں جناب، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ترمذی کے اندر، ابو داؤد کے اندر، نسائی کے اندر، ابن ماجہ کے ساری کتابوں میں، ساری کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ رفع یدین ہوا ہے. لیکن بعد میں رفع یدین سے حضور نے منع فرما دیا ہے. رفع یدین ایک منسوخ عمل ہے. اب رفع یدین نہیں کیا جائے گا. آپ کہیں جی حضرت صاحب دلیل دیں، رفع یدین منسوخ ہو گیا. ایک نہیں
خدا کی قسم سینکڑوں دلائل اس بات پر موجود ہیں کہ رفع یدین ایک منسوخ عمل ہے. نبی کریم علیہ السلام نے رفع یدین سے خود منع فرما دیا ہے. یہ جو آیہ پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 اور 2، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن جناب فلاح پا گئے. کون سے مومن؟ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں. فرمایا وہ مومن فلاح پا گئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تفسیر ابن عباس کے اندر بیان کرتے ہیں. فرمایا یہ جو خاشعون ہے نا، خاشعون، فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، ولا یلتفتون یمینا ولا شمالا، اور ادھر ادھر اپنی نماز کے اندر التفات نہیں کرتے، ادھر ادھر دیکھتے نہیں ہیں، اور ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اور نماز کے اندر وہ رفع یدین نہیں کرتے. یہ خاشعون سے مراد ہے. حضرت عبداللہ بن عباس تفسیر ابن عباس کے اندر فرما رہے ہیں کہ یہاں پر مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نماز کے اندر رفع یدین نہیں کرتے. تو یہ تو تفسیر ابن عباس سے ہی ثابت ہوئی بات کہ نماز کے اندر رفع یدین منع ہے، نماز کے اندر رفع یدین نہیں کیا جائے گا. اب حدیث سے حوالے سنیے. یہ میرے ہاتھ کے اندر صحیح مسلم شریف ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 968، 968 نمبر حدیث، اور یہی حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے، اور وہاں پر حدیث کا نمبر 1184. کتنا؟ تے مسلم شریف ہے جی 968 900 صحیح مسلم چ 968 تے سنن نسائی دے وچ 1184 نمبر حدیث ہے. حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب یہ حدیث میرے سامنے. حضرت جابر بن سامورہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہمارے پاس تشریف لے کر آئے. فقال، آپ نے فرمایا ما لی اراکم رافعی ایدیکم، فرمایا مجھے کیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی نماز کے اندر رفع یدین کر رہے ہو. فرمایا کأنہا اذناب خیل شموس، ایسے جیسا کہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں، ایسے اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو جیسا کہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں. فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون سے کھڑے ہوا کرو، نماز میں سکون سے کھڑے ہوا کرو. فی الصلاۃ، نماز میں سکون سے کھڑے ہوا کرو. اس روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے نماز میں رفع الیدین سے منع کر دیا ہے. مرزے اور اس کے جو سٹوڈنٹ ہیں اس کے گلوں کی نا یہ ہڈی ہے حدیث، جواب نہیں دے سکتے. کہتے نہیں جی یہ حدیث وہ جناب نماز میں رفع یدین کے بارے میں نہیں ہے. اچھا پھر اس بارے میں بھائی کہتے وہ جو صحابہ اکرام علیہم رضوان نماز میں جب سلام پھیرتے تھے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ایسے وہ اشارہ کرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ نماز میں جو سلام پھیرتے تھے، میں نے کہا سلام نماز میں ہے، نماز سے باہر ہے. حدیث میں فرمایا جا رہا ہے فی الصلاۃ، نماز میں رفع الیدین نہ کرو. اور وہ حدیث جو سلام میں ایسے ہاتھ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے نا، وہ حدیث جناب اگلی ہے، وہ حدیث اگلی ہے. اس کا حدیث کا نمبر ہے 970. اب دیکھیں میں نے حوالہ آپ کے سامنے بیان کیا، صحیح مسلم کے اندر 968 اور سنن نسائی کے اندر جو حدیث کا نمبر ہے وہ یہ 1184 نمبر حدیث. 1184 یہ یاد رکھ لیا جی. حدیث کا نمبر 1184 سنن نسائی، اور مسلم شریف کے اندر جو نمبر ہے اس کا نمبر ہے 968 نمبر. اچھا جی، یہ رفع الیدین پر گویا کہ میں نے 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی. اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ میرے ہاتھ کے اندر اب آپ دیکھیں گے
ٹیبل چھوٹا رکھا ہوا ہے. یہ سنن ترمذی شریف ہے, سنن ترمذی شریف. اس کے اندر حدیث کا نمبر ایک قول کے مطابق, ایک چھاپے کے مطابق 256, اور ایک چھاپے کے مطابق اس میں حدیث کا نمبر ہے 257. 257 تے 256 دو نمبر ہیں اس حدیث کے. یہ جناب والا حدیث کیا ہے؟ بڑی پیاری حدیث ہے. حضرت امام ترمذی یہ حدیث لے کر آئے, فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود. کون؟ عبداللہ بن مسعود. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے کون؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, حضور نے فرمایا 4 شخصوں سے قرآن سیکھا کرو, اور فرمایا ان میں ایک بندہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے. ایک بندہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے. خلفائے راشدین کے بعد یہ چاروں ہمارے جو خلفاء ہیں نا جناب, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بعد صحابہ کرام علی رضوان میں جو سب سے بڑے عالم ہیں, سب سے بڑے عالم جو ہیں, ان کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود یہ وہ شخصیت ہے کہ صاحب بخاری نے وہ روایت بیان کی نا بخاری شریف کے اندر, آپ فرماتے صاحب النعلین والوسادہ, یہ حضور کے جوڑے اٹھایا کرتے تھے, حضور کا تکیہ اٹھایا کرتے تھے, اور فرماتے ہیں یہ حضور کے جوڑوں کا صدقہ ہی ان کو ملا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن مسعود ہے. حدیث کا نمبر 256 اور ایک قول کے مطابق 257. لو یاد رکھنے نے حوالے جناب. حضرت عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ فرماتے الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ صحابہ کی موجودگی میں فرماتے ہیں میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ ہمارے آقا نماز کیسے پڑھتے تھے؟ فرماتے فصلا, پھر پڑھ کے بھی دکھائی, اور پڑھ کے دکھائی. فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ, آپ نے صرف پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا, اس کے بعد آپ نے پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کیا. نہ رکوع میں جاتے ہوئے, نہ رکوع سے اٹھتے ہوئے, نہ تیسری رکعت کے آغاز میں, کسی جگہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رفع الیدین نہیں کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود. اور امام ترمذی نے پتہ ہے کیا کہا جناب کو دیکھ سکتا ہے, امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابن مسعود حدیث حسن, فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی حدیث یہ حدیث حسن ہے, حدیث حسن ہے. امام ترمذی کہہ رہے ہیں حدیث حسن اور قابل استدلال. اور یہی حدیث جناب سنن نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے, اور یہی حدیث سنن ابی داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو بیان کیا ہے. اب اس پر دیکھیں, بعض لوگ نہ روڑا ڈال دیتے, پھر فالور آگے جناب ہے, فالور پھر آگ جاتے ہیں, اور فالور آ کر کہنے لگ جاتے ہیں نہیں جی یہ سنیا جی. کہتے ہیں یہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے نا جناب, یہ اس کو تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے. عبداللہ بن مبارک نے جس حدیث کے بارے میں کہا ہے نا کہ یہ ثابت نہیں ہے, وہ اس سے اوپر ہے, وہ پڑھتے ہیں کوئی نہیں نا. اب میں نے کہا وہ تو اس سے اوپر ہے, اس کی سند بھی الگ ہے, اس کا متن بھی الگ ہے, اور اس میں متن میں الفاظ ہے ان النبیہ, اس میں ان النبیہ کے لفظ ہیں. اور یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں ان النبیہ کے لفظ نہیں ہے. جس حدیث کے بارے میں عبداللہ بن مبارک, یہ میں نے انڈر لائن کی ہوئی جی, جس حدیث کے بارے میں عبداللہ بن مبارک نے کہا تھا نا یہ ثابت نہیں ہے, میں نے کہا وہ یہ والی نہیں, وہ اس سے اوپر والی ہے. اگر عقل ہوتی تو میں نے کہا اوپر بھی دیکھ لیتے. چیٹ جی بی ٹی سے جان چھڑواؤ گے تو آگے بڑھو گے نا. اور چیٹ جی بی ٹی پہ ایسے کرتے ہیں, اور یہ نکل آئی عبداللہ بن مبارک نے کہا. میں نے کہا عبداللہ بن مبارک نے اوپر والی حدیث کے بارے میں بیان کیا, وہ اوپر والی حدیث ہے. اور ویسے عبداللہ بن مبارک تو یہ عبداللہ بن مسعود کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی نا, عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا میں تمہیں کیا رسول اللہ کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟
صرف آپ نے پہلی دفعہ رفع یدین کیا تکبیر تحریمہ کے وقت، اس کے بعد آپ نے رفع یدین نہیں کیا۔ اسی حدیث کو عبداللہ بن مبارک نے سنن نسائی حدیث کا نمبر ہے 1026، 1000، یہ سند پڑھیں۔ اخبارنا سوید بن نصر، حضرت امام نسائی کہتے ہیں ہمیں خبر دی سوید بن نصر نے، اور حدثنا عبداللہ ابن المبارک، اور وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن مبارک نے، اور عبداللہ بن مبارک حدیث بیان کرتے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ تو آپ نے نماز پڑھی، صرف پہلی دفعہ آپ نے رفع یدین کیا ہے، اس کے علاوہ آپ نے رفع یدین نہیں کیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو حدیث ہے یہ بالکل صحیح ہے، یہ بالکل۔ اب حوالے میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا۔ اس حدیث کو شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی نے فرمایا حدیث بالکل صحیح ہے۔ امام ترمذی نے تو پہلے کہہ دیا تھا نا حدیث حسن ہے۔ شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی البنایہ کے اندر باب صفت الصلاۃ کے اندر آپ نے فرمایا حدیث صحیح ہے۔ غیر مقلدوں کا بہت بڑا امام ابن حزم اپنی کتاب المحلہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 383 پر، اور اسی طرح جلد نمبر 4 پر امام ابن حزم غیر مقلدوں کا امام نے 4 جگہ پر کہا ہے، کہتا ہے یہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث بالکل صحیح ہے، حدیث بالکل صحیح ہے۔ اور اسی طرح غیر مقلدوں کا بہت بڑا عالم احمد شاکر مصری عالم ہے، یہ اس کی جناب تحکیم چھپتی ہے کتابوں پر، اس نے کہا عبداللہ بن مسعود کی حدیث بالکل صحیح ہے۔ اس کا شاگرد شعیب الارنوط اس نے کہا حدیث بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح غیر مقلدوں کا بہت بڑا عصر حاضر کا بہت بڑا محدث ناصر الدین البانی کہتا ہے یہ حدیث بالکل صحیح ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، سارے مان کر گئے ہیں، کہتے ہیں حدیث صحیح ہے اور اس سے استدلال کیا جائے گا۔ اس پر ایک اور اعتراض چلو میں بیان کر دیتا ہوں، وہ بھی کہتے ہیں نا او جی اس حدیث دی سند دے وچ نا ایک راوی آئے نے، انہاں دا نام ہے حضرت سفیان ثوری۔ کہتے ہیں حضرت سفیان ثوری جڑے سن تدلیس کردے سن، جیڑا راوی تدلیس کرے نا جی انہوں آندھے مدلس، اور مدلس راوی دی روایت قبول نہیں ہوندی، آندھے محدثین دی روایت انہوں رد کر دیندے رہے۔ میں نے کہا کمڑیا پہلی گل تے اننے میں حوالے پیش کر چکے ہیں، امام ترمذی آگے نے کہ حدیث حسن ہے، امام بدر الدین عینی نے کہا حدیث صحیح ہے، اور بھی بہت سارے محدثین نے کہا حدیث صحیح ہے۔ کہتے نہیں سفیان ثوری جو تھے نا جناب، کون؟ سفیان ثوری، کہتے ہیں یہ حضرت سفیان ثوری جو تھے یہ کہہ گئے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جناب تدلیس کرتے تھے، یہ مدلس راوی تھے، ان کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے تجھے حضرت امام بخاری سے بھی زیادہ علم آ گیا، امام بخاری سے بھی زیادہ تیرے پاس علم آ گیا۔ یہی حضرت سفیان ثوری ہیں، ان کی حدیث کو امام بخاری نے قبول کیا ہے، اور وہ روایت جو ان کے ساتھ ہے جن کو کہا جاتا ہے معنعن، امام بخاری نے حضرت سفیان ثوری سے حدیثیں لی ہیں، اور حضرت سفیان ثوری سے حدیثیں لے کر کہا ہے کہ حدیثیں صحیح ہیں۔ کچھ حدیثوں کے نمبر 207 حدیثیں میں نے نکالی ہوئی ہیں حضرت سفیان ثوری سے، امام بخاری نے لی ہیں، اور امام بخاری نے لے کر بتایا کہ حضرت سفیان ثوری ایک ثقہ راوی ہیں اور ان کی روایت بالکل صحیح ہوگی۔ حدیثوں کے نمبر دیکھیں جناب، 207 حدیثیں بخاری شریف کے اندر، 260 نمبر، 299 نمبر، اسی طرح جناب 362، 481، 503، 536، 630، 2231، اسی طرح جناب 634، 669، 704، 727، لائن لگی ہوئی ہے، میں نے لائن لگائی ہوئی ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے حضرت امام بخاری نے خود حدیثیں لی ہیں۔ وہ کہتا نہیں بخا دیا جے، میں کہا ہونا آویں گا تو میں تینوں بخاواں گا نا، یہ بخاری شریف سے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم مسلم شریف کی طرف چلے نا، مسلم میں حضرت امام مسلم نے حضرت سفیان ثوری سے حدیثیں لی ہیں، اور نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں جناب، حضرت امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری ثقہ راوی ہیں، حدیث کا نمبر ہے 35، 38، 1429، 2269، 4458،
4595, 7439، یہ ساری حدیثیں حضرت امام مسلم نے حضرت سفیان ثوری سے لی ہیں، اور بتا دیا ہے کہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ضعیف نہیں ہو سکتی۔ اب ماننا پڑے گا کہ نماز میں رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے۔ نماز میں رفع یدین صحیح مسلم کی حدیث نمبر کیا تھی جناب؟ 968۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث کا نمبر کیا تھا؟ 256 یا 257۔ اور اسی طرح جناب میں نے آپ کے سامنے سنن نسائی سے جو حوالہ پیش کیا، سنن نسائی شریف کے اندر حدیث کا نمبر تھا جناب 1026، اور اسی طرح 1184۔ ان تمام حدیث کے اندر یہی بات بیان کی گئی ہے کہ نماز میں رفع یدین نہیں کیا جائے گا، نماز میں رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے۔ کہتے نہیں جی یہ ساریاں حدیثاں ضعیف نے، گھر بہ کے کہہ دینا حضرت جی آسان ہوندا ہے، اے سامنے آؤ نا یہ صحیح نہ ثابت کیتیاں نے پھر آکھیا جی۔ میں نے کہا یہ دیکھ میرے سامنے جناب المصنف، اس کو کہتے ہیں مصنف لابن ابی شیبہ، یہ حضرت امام بخاری کے بھی استاد ہیں اور حضرت امام مسلم کے بھی استاد ہیں۔ اب اس کے اندر یقین کریں اتنی کو حدیثیں، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، مرزا اس بات کو خود مانتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں تابعین نے نا رفع یدین ترک کر دیا تھا، کہتے ہیں وہ سستی کرن لگ گئے سن، سستی دی وجہ تو نا رفع یدین چھڑ چڑیا سانے تابعین نے، محض سستی نہیں انہوں نے صحابہ کی پیروی میں چھوڑا ہے۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر المصنف لابن ابی شیبہ ہے جناب، اس کے اندر اتنی کو حدیث امام ابو بکر بن ابن شیبہ نے روایات کی ہیں۔ یہ جناب سب سے پہلے تو وہی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود کی، حدیث کا نمبر ہے 2456، اس میں وہ سند لے کر آئے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا الا اریکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یرفع یدیہ الا مرہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا حضور کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤ، نماز پڑھی صرف پہلی مرتبہ آپ نے رفع یدین کیا، اس کے علاوہ آپ نے رفع یدین نہیں۔ اس سے اگلی 2457 حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا، کیا کہتے گئے؟ کہتے ان علی کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود، کہتے ہیں حضرت علی کا عمل تھا آپ صرف پہلی دفعہ رفع یدین کرتے تھے، ثم لا یعود، پھر پوری نماز میں آپ رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔ 2461 نمبر روایت، اس میں کیا بیان کیا گیا؟ فرماتے کان اصحاب عبداللہ و اصحاب علی، حضرت عبداللہ بن مسعود کے سارے شاگرد، عبداللہ بن مسعود کے حدیث صحیح نہ ہو ذمہ داری میری ہے، سند کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں، میں بتاؤں گا کہ یہ سند بالکل صحیح ہے، اس میں کہیں پر بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ روایت کا نمبر ہے جناب 2461، مصنف ابن ابی شیبہ، کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کے سارے شاگرد، حضرت علی کے بھی سارے شاگرد لا یرفعون ایدیہم الا فی افتتاح الصلاۃ، کہتے ہیں یہ سارے صرف نماز میں شروع کے اندر رفع یدین کرتے تھے، اس کے علاوہ یہ رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس کا بھی یہی عمل، عبداللہ بن عمر کا بھی یہی عمل ہے، عبداللہ بن عمر کا بھی او نا مرزا ایک حوالہ دیتا ہے، پتہ ہے کی حوالہ جن کہتے ہیں جی حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے نا جناب، جو نماز میں رفع یدین نہیں تھا نہ کرتا، اس کو کنکریاں مارتے تھے۔ کہاں پر روایت ہے؟ کہ مسند الحمیدی کے اندر روایت ہے، اور جز رفع الیدین حضرت امام بخاری کا، یہ جو جز رفع الیدین رسالہ ہے نا حضرت امام بخاری کی طرف یہ منسوب ہے، یہ جز رفع الیدین حضرت امام بخاری کی طرف منسوب ہے۔ حضرت امام بخاری تو خود اس کے خلاف تھے، اور اس کے اندر ایک راوی محمود بن اسحاق وہ مجہول ہے، اور اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کون تھا۔ کہتے ہیں اوہ حضرت امام بخاری نے نا جز رفع الیدین لکھے ہے، ویکھو نا رسالہ لکھے حضرت امام بخاری تے حدیثاں لے کر آئے، میں کہا وہ تو منسوب ہے حضرت امام بخاری کا تو ہے ہی نہیں، اس میں تو ایک راوی ہے وہ مجہول ہے۔
اس میں ایک راوی کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اور پھر وہ جو روایت ہے اعلیٰ درجے کی ضعیف بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کنکریاں مارتے تھے. مدلس راوی اس حدیث کے اندر موجود ہیں، مدلس راوی، تدلیس کرنے والے. اور تدلیس بھی وہ جو تدلیس و تسویہ ہے، تمام تدلیس کی اقسام میں سب سے بری قسم ہے، وہ کرتے تھے. بڑی ہی ضعیف روایت پیش کی. میں نے کہا واہ، ویسے تو کہتا تھا ضعیف حدیث میں نہیں پیش کرتا، اور میں نے کہا یہاں پر پیش کر رہا ہے. عقل موت ہی کوئی نہیں ہے، عقل تو آئی نہیں، چلو موت ہی آ جاتی، وہ بھی نہیں آئی. اس میں دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر کا عمل، عبداللہ بن عمر کا عمل. حدیث کی سند علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری کے اندر کہتے ہیں اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے. اس حدیث کی سند کیا ہے؟ بالکل صحیح ہے. حضرت مجاہد کہتے ہیں، اور یہ حضرت مجاہد حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں، درینہ ساتھی ہیں، پوری زندگی حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ رہے ہیں. کہتے ہیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتتح. کہتے ہیں عبداللہ بن عمر صرف پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرتے تھے، اس کے علاوہ یہ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. اور حضرت عمر کا بھی یہی عمل تھا. حضرت عمر کا بھی اگلی روایات، اب میں سارے حوالے پیش کروں تو بڑا ٹائم چاہیے. صحابہ نے رفع الیدین چھوڑ دیا تھا، تابعین نے بھی رفع الیدین چھوڑ دیا تھا. یہ حدیث کے حوالے ہمارے سامنے موجود ہیں. ہماری نماز کا جو طریقہ ہے خدا کی قسم یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. یہ دو مسئلے گویا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان. تیسرا مسئلہ نماز کے اندر جو بڑا ہی اہم ترین مسئلہ ہوتا ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ہے جناب قرات خلف الامام، امام دے پیچھے قرات. پہلے یہ مسئلہ پوری طرح میں واضح کر دوں. جب بندہ نمازی ہوتا ہے نا، نمازی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی نا مختلف حالتیں ہوتی ہیں. کبھی نمازی اکیلا ہوتا ہے، کبھی نمازی امام ہوتا ہے، کبھی نمازی مقتدی ہوتا ہے، یعنی امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. اب ان تینوں حالتوں میں کیا کیا جائے گا؟ جدوں امام ہوئے گا نا، اچھا قرات جدوں آکھی جائے نا، قرات نماز قرات کیتی جائے گی، تے قرات تو مراد سورہ فاتحہ پڑھنا ہوندا ہے، تے او دے نال کوئی سورت ملانی یا او دے نال چند آیتاں ملانیاں، اے مراد ہوندا ہے قرات. تے جدوں بندہ امام ہوئے گا نا، امام تو امام نماز کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور ساتھ سورت بھی ملائے گا، ساتھ سورت بھی ملائے گا جب امام ہوگا. اور اسی طرح جب وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہوگا، منفرد ہوگا، کیا ہوگا؟ منفرد ہوگا، تو اس حالت میں بھی وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور اس کے ساتھ سورت بھی ملائے گا. اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ منفرد ہوگا. اور جب وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوگا نا، امام کے پیچھے، جسے ہم کہتے ہیں مقتدی، کیا کہتے ہیں؟ مقتدی. تو اس صورت کے اندر جب مقتدی ہوگا تو مقتدی ہونے کی حالت میں امام کی قراءت ہی اس کی قراءت ہوگی. وہ امام کے پیچھے قراءت نہیں کرے گا بلکہ خاموش رہے گا اور غور سے سنے گا. اس بارے میں پہلا والا سورہ اعراف آیت نمبر 204، سورہ اعراف آیت نمبر 204. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. فرمایا جب قرآن پڑھا جائے، دو حکم ہیں. قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو. غور سے سنو اور اب یہ مطلق ہے. مطلق سے مراد اس میں کوئی قید نہیں ہے، بھئی جب نماز میں پڑھا جائے گا پھر نہیں سننا یا پھر نہیں چپ رہنا، بعد جب پڑھا جائے گا تو پھر سننا بھی ہے تو چپ بھی رہنا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی قید یہ مطلق ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے گا قرآن کو غور سے سننا ہے اور خاموش رہنا ہے. غور سے سننا ہے اور خاموش رہنا ہے. تفسیر ابن جریر جسے ہم تفسیر طبری بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے نا ایک بندے کو امام کے پیچھے قرات کرتا ہوا دیکھا. آپ نے نا اسے پکڑ لیا. انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے تھے؟ امام کے پیچھے قرات کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی. کہتے ہیں آپ نے قرآن کی یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 نہیں پڑھی؟
یہ خاص طور پر امام کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا، مقتدی ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے حکم ہے کہ جب امام کے پیچھے کھڑا ہونا ہے تو پھر قرآن کو غور سے سننا ہے اور خاموش رہنا ہے. غور سے سننا ہے اور غور سے سننا ہے اور خاموش رہنا ہے. یہ قرآن سے میں نے حوالہ پیش کیا. اسی طرح دوسرا حوالہ یہ میرے ہاتھ کے اندر سنن ترمذی شریف. بس میں اب ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں چونکہ گرمی بڑی ہے. چند حوالے، ویسے تو بہت سارے حوالے ہیں میرے پاس جہاں پر یہ سنن ترمذی شریف. اس میں حدیث میں نمبر ہے جناب 313. حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 313. یاد رکھنے جی حوالے رفع یدین جو 968 صحیح مسلم. ترمذی شریف رفع یدین دے والے 256 تے 257. سنن نسائی 1184 1100 تے 1026 1026 آئے 26ویں دی نسبت نال. اب دیکھیں یہ سارے حوالے یاد رکھیں. پیر صاحب کی نسبت الحمدللہ. قرات خلف الامام، امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ سنن نسائی یہ سنن ترمذی. حدیث کا نمبر ہے 313. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں من صلی رکعتا فلم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی. فرمایا جس نے کوئی رکعت پڑھی اور اس رکعت میں اس نے ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا تو اس نے گویا کہ وہ نماز پڑھی ہی نہیں. الا ان یکون وراء الامام، مگر یہ کہ جب وہ امام کے پیچھے ہو، یعنی جب وہ امام کے پیچھے ہوگا تو امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوگی. امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوگی. یعنی جب وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوگا تو اب وہ نماز میں قرات نہیں کرے گا، نماز میں قرات نہیں کرے گا. یہ سنن ترمذی شریف سے میں نے حوالہ پیش کیا. اسی طرح جناب یہ میرے ہاتھ کے اندر سنن نسائی شریف، اس میں حدیث میں صفحہ نمبر 314 اور 315 پر کافی ساری حدیثیں بیان ہیں. اس میں یہ بیان کیا گیا امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی. روایت کا نمبر پیش کر رہا ہوں 918 نمبر. یہ حوالہ میں اس لیے دینے لگا بات کرنے زور اثر دے وچ نہیں، زور اثر سے پڑھنی پینی ہے کیونکہ امام چپ ہوندا ہے، آواز نہیں پہنچتی، محل ہے. یہ سنن نسائی حدیث کا نمبر 918. حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں حضور نہ نماز پڑھا رہے تھے. ان النبی صلی صلاۃ الظہر او العصر، یا ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی. ورجل یقرأ خلفہ، کوئی بندہ نہ حضور کے پیچھے کھڑا ہو کر قرات کرنے لگ پڑا. فلما انصرف، جب حضور نے نماز پڑھ لی نا تو حضور نے فرمایا ایکم قرأ، کیڑا بندہ سی بھئی جڑا میرے پیچھے کھلو کے قرات پیا کرتا سی. حضور تو دلوں سے واقف ہے. ہائے ہائے حضور تو جانتے ہیں نا. فرمایا کون تھا وہ بندہ؟ ایکم قرأ، زور کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی؟ فرمایا کون تھا وہ بندہ جو میرے پیچھے نماز میں کھڑا ہو کر قرات کر رہا تھا؟ قال رجل من القوم، بندہ سہم گیا. انہوں نے کہا حضور میں سا آنا حضور میں تھا. ولم ارد بہا الا الخیر، حضور میرا تو ارادہ صرف خیر کا تھا، میں ویسے نہیں، صحابی ہوں گے نا جی. حضور میں تو خیر میں بھی پڑھ لوں، چلو میں تو اس نیت سے پڑھ رہا تھا. فقال النبی، حضور نے فرمایا قد عرفت ان بعدکم قد خالجنیہا، فرمایا میں نے جان لیا تھا کوئی بندہ ہے جو قرآن پڑھنے میں میرے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے. کوئی ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور وہ بھی پیچھے پڑھ رہا ہے. کوئی ہے جو مجھ سے قرآن پڑھنے میں جھگڑا کر رہا تھا. زور کی نماز تھی یا عصر کی. اور اس سے آگے جب چلے نا جناب 921 922، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی بندے کو امام بنا دیا جائے نا، امام بنا دیا جائے، فرمایا تمہیں چاہیے کہ تم اس کی اقتداء کرو. فَإِذَا كَبَّرَ كَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو. وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور فرمایا جب وہ قرات شروع کر دے تو چپ ہو جاؤ. قرات شروع کر دے تو چپ ہو جاؤ. فرمایا اس لیے کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے حوالے ہیں، اب میں بس صرف ختم کر رہا ہوں. ان تمام بھائی روایتوں سے پتہ چلتا ہے، میں نے آپ کے سامنے پیش کی.
اور یہ سارے حوالے میں کتابیں اس لیے لے کر آیا تھا، یہ وزن اٹھایا ہم نے اس لیے تاکہ لوگوں کو دکھا سکیں، خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ وہی نماز ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔